اب دیکھو فضائل اعمال کی بات آتی ہے نا، کرامت کی، فضائل اعمال ایسی، جب تبلیغ جماعت کی بات ہے کہ تبلیغ جماعت بہت اچھی. کیوں بہت اچھی بھائی؟ جب وہ ساری دنیا میں فضائل اعمال کی کو تبلیغ کر رہی ہے، تو اگر فضائل اعمال غلط ہے تو آپ بولو نا ڈنکے کی چوٹ پر کے تبلیغی جماعت بھی کیا ہے غلط. نہیں، تبلیغی بہت اچھے ہیں. تو یہ آپ کی باتوں میں کیا ہے؟ تضاد ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر بولو کہ جو ان کی تو ریڑھ کی ہڈی ہے فضائل اعمال، وہ تو سارا دن بیچارے کیا پڑھتے ہیں. ہم تبلیغی جماعت کو اچھا سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہم فضائل اعمال کو اتنا غلط نہیں سمجھتے. مشورہ ضرور دیتے ہیں کہ ریاض الصالحین ہوتی تو زیادہ اچھا تھا، اس میں اوتھینٹک حدیثیں ہیں. فضائل اعمال میں شرک نہیں ہے، کرامتیں ہیں، واقعات ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں تبلیغ والوں سے، ہم کیا، ہماری کیا اوقات بڑے علماء کہ جب کام اتنا زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے تو ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل تسلیم ہو. جیسے کہ عرب میں ریاض الصالحین پڑھی جاتی ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کہا تھا تبلیغ والوں سے کہ عرب یہ فضائل اعمال نہیں مانیں گے، آپ ریاض الصالحین رکھیں. تو شروع کر دی، کام پھیل گیا عرب میں. تو ہم یہاں بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ فضائل اعمال میں واقعات ہیں، کرامتوں کے، یہ ہوا بزرگ نے، یہ ہوا فلانا ہوا. وہ کرامت کا جو باب ہے نا، وہ اپنی نجی محفلوں میں کوئی اس کے لیے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ایک اوور آل دین کی عالمی تبلیغ کر رہے ہو تو پھر اس میں کرامتوں پر نہیں، اس میں کس پر بات ہونی چاہیے؟ صحیح احادیث پر. تو مشورے کی حد تک تو ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ فضائل اعمال میں کیا ہے، گمراہی ہے اور یہ ہے.